مچھلیاں خوش ہو رہی تھی، ہوائیں وجد کر رہی تھی، ساری کائنات خوش ہو رہی تھی، ایک کھڑا رو رہا تھا۔ جانتے ہیں اس کو؟ پوچھ رہا ہوں۔ ابلیس، شیطان، میں اپنی طرف نہیں کتاب کا نام دیا، اس میں موجود وہ کھڑا رو رہا تھا، کیونکہ اس کو نبی کے پیدا ہونے سے خوشی نہیں ہوئی۔ اس دن وہ رو رہا تھا، آج اس کے چہرے رو رہے۔ خود تعلق بتا رہے کس کے ساتھ تعلق؟ فرشتے خوشی منا رہے تھے، پورے خوشی منا رہی تھی، ساری کائنات خوش ہو رہی تھی، وہ رو رہا تھا۔ تو تعلق پتا چلتا نا کون کس کے طریقے پر ہے۔ ہم سنی خوش ہو کے فرشتوں کے طریقے پر ہیں، اور وہ آپ کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک اپنا پتہ خود دیتا ہے۔ اللہ کا شکر کرتے ہیں اس نے ہمیں اپنے نبی کا میلاد منانے کی توفیق عطا کی ہے۔ یہ تو اس کو عید مانتے نہیں، اور جب مانتے نہیں تو مناتے بھی نہیں، اور سنی جھومنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر ربیع الاول کا چاند نکلا، سنیوں نے جھنڈے لہرائے، جھوم رہے ہیں، جھوم کے کہہ رہے ہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ آپ بھی اگر آواز لگائیں گے ایک رنگ بھی آئے گا، پتہ چلے گا سب خوش ہو رہے ہیں، اور جو نہ پڑھے نوٹ کر لینا، پتہ چل جائے گا دوسرا ہے۔ پڑھ لیجیے عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، اور نعرہ صلی علی کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ۔ یہ سنی ہے جن کو اللہ نے یہ سعادت نصیب کی، خوشی سے سال میں ایک بار نہیں، روز میلاد منایا کرو، اتنا میلاد مناؤ کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے کہنے سے میلاد بند ہو سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ پوجنا ہے تو صرف اللہ کو پوجا جائے، کسی اور کی پرستش، عبادت، ورشپ نہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کی جائے، اچھا سلوک کیا جائے۔ آپ نے ترجمہ اور تھوڑا سا مفہوم سنا۔ پہلی بات جو اس آیت میں اہل محبت کو سنانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ اے اللہ، تو زمینوں کا رب ہے، آسمانوں کا رب ہے، ہواؤں کا رب ہے، فضاؤں کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ پھر فرما رہا ہے تیرے رب کا فیصلہ، تو گویا اللہ فرمانا کیا چاہتا ہے، بتانا کیا چاہتا ہے، میں سب کا رب ہوں، مگر ناز ہے مجھ کو تو اس بات پر کہ میں مصطفیٰ کا رب ہوں۔ اللہ نعرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ کو ناز ہے اس بات پر کہ وہ میرے نبی کا رب ہے. اللہ نے سب کو پیدا کیا, اللہ سب کا رب ہے, مگر اس کو ناز ہے تو اپنے حبیب کے رب ہونے پر ناز. ایک بات اور بھی کرتا چلوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف محبت میں کی ہے, یہ حقیقت بھی ہے, عقیدت کے ساتھ ساتھ حقیقت بھی ہے. آپ لوگ چونکہ عقل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں, یہاں تک کہ شریعت کی بات نہیں سنتے, عقل کی سن لیتے ہیں. آج ہمارے نوجوان کو بتایا جائے کہ امریکہ والے چاند پر چلے گئے, فوراً مانے گا بھائی امریکہ جا سکتا ہے. اسے کہا جائے 1400 برس پہلے نبی نے انگلی کا ایک اشارہ کر کے چاند دو ٹکڑے کیا تو ذرا تھوڑا سا گڑبڑا جاتا ہے. شریعت پر اتنا یقین نہیں جتنا اس کو اپنی عقل پر اور امریکہ پر یقین ہے. میں آپ کو ایک عقلی دلیل بھی دے دوں اور وہ بھی قرآن سے ثابت کر دوں, بات سمجھ میں آ جائے. آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں, ویسے بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. رب العالمین کا مطلب تمام جہانوں کا پالنے والا, پروردگار, سسٹینر, نریشن. کوئی کسی کو سمجھانے کے لیے کہے کہ دیکھو اللہ نے انسان کو پیدا کیا, وہ کہے گا واقعی انسان بڑی قابل قدر چیز ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے 6, 7, 8 پاؤنڈ کا, کسی کے ہاں زیادہ کا ہو جائے مجھے اعتراض نہیں ہے. بچہ پیدا ہوا, ابھی وہ بول نہیں سکتا, وہ سمجھ نہیں سکتا, چل پھر نہیں سکتا, چند مہینے کا ہوتا ہے, بیٹھنے لگ جاتا ہے, پھر کرالنگ جس کو رینگنا کہتے ہیں, وہ رینگتے رینگتے پھر چلتا ہے, پھر بڑے ہوتے 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 ایک مقام پر آ کر اس کا قد ٹھہر جاتا ہے. 4 فٹ کا ہو, 5 کا ہو, 6 کا ہو, 7 کا ہو, ٹھہر گیا. اب اس کا قد نہیں بڑھتا. جوان ہوتا ہے, پھر اس کی جوانی ڈھلنے لگ جاتی ہے, بڑھاپا آ گیا, بال کالے تھے تو سفید ہو گئے, اسکن اس کی جلد بالکل صاف شفاف کی, اب اس پہ جھریاں رنکل پڑنے لگ گئے. اب زوال آ رہا ہے تو وہ کہے گا اگر یہ تکلیف ہے تو اس کو تو زوال آ رہا ہے. اگر آپ اس کو درخت کی مثال دیں گے, ایک چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے زمین سے, تنا بنتی ہے, درخت شاخیں لگی, وہ بھی ایک جگہ پر جا کے ٹھہر گئی, پتے جھڑ گئے, دوبارہ آ گئے, درخت بوڑھا ہو گیا. آپ کہیں گے اس پر بھی زوال آ گیا. تو کوئی ایک مثال کائنات میں ایسی ہونی چاہیے تھی کہ دنیا کو بتایا جاتا کہ دیکھو اگر تم عقلوں سے اسی طرح ناپتے رہے, حالانکہ تم انسان نہیں بنا سکتے, کوئی ایک چھوٹی سی کومپل بھی خود نہیں اگا سکتے. تمہیں اگر زمین پھاڑنی ہو تو تمہیں مضبوط لوہے کی گیندی چاہیے, تب زمین پھاڑو گے. وہ کومپل جو بہت نرم و نازک ہے, اللہ اس کو طاقت دیتا ہے, وہ زمین خود پھاڑ کے نکل آتی ہے. اس کے باوجود تم اس کو شاید اہمیت نہیں دیتے. تو سنو, تمہیں بتانا چاہتا ہوں, میرے رب کو جاننا چاہتے ہو تو آؤ, میرے رب کی سب سے عمدہ تخلیق میرا نبی ہے. اس کو دیکھو, اس کا بچپن دیکھو, لڑکپن دیکھو, جوانی دیکھو, نہیں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھو, ان کا ظاہر باطن جو تمہیں نظر آتا ہو, ان کی گفتار کردار دیکھو. سنو, پوری کائنات پر زوال آ سکتا ہے, میرے حبیب پر زوال نہیں آ سکتا, کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا. تو پتا کیا چلا, میرے رب کی یہ ایک تخلیق ایسی ہے جس کی شان ہر لمحے بڑھ رہی ہے, اس میں کمی کا کوئی سوال نہیں. ہاں, درخت ایک جگہ پر رک جائے گا, اس سے آگے اس کی شان نہیں بڑھے گی. انسان ایک مقام پر آ کر رک جائے گا, اس کے بعد اس میں کمال نہیں آئے گا. مگر وہ میرا نبی ہے کہ جو لمحہ گزرتا ہے نبی کے کمال میں اور اضافہ ہوتا ہے. پوری کائنات میں کوئی اور ایسی مثال نہیں دی جا سکتی. اسی لیے اللہ کو ناز ہے تو مصطفیٰ کے رب ہونے پر ہے کہ اگر میں خالق ہو کر بے مثل و بے مثال ہوں تو تو مخلوق ہو کر بے مثل اور بے مثال ہے. میرے سوا رب کوئی نہیں اور تیرے جیسا مصطفیٰ کوئی اور نہیں ہے. اس بے عیب رب نے اپنے حبیب کو بھی بے عیب بنایا. یہاں پر ایک بات اور کرنی, منہ سے میرے لفظ نکلا کہ اس بے عیب رب نے اپنے حبیب کو بھی
ذرا اونچی، سب کی آواز چاہیے. آپ نے کہا